جدید جہالت، عربی ادب سے انتخاب۔ ایک بادشاہ کے علم میں یہ بات آئی کہ غلاموں اور لونڈیوں کے بازار میں ایک لونڈی برائے فروخت موجود ہے جس کی قیمت 100 لونڈیوں کے برابر ہے۔ اس نے اسے دربار میں طلب کیا تاکہ دیکھے کہ آخر اس میں ایسی کیا بات ہے جو اسے دیگر باندیوں سے ممتاز کرتی ہے۔ وہ لونڈی دربار میں لائی گئی، بادشاہ کے سامنے کھڑی ہوئی۔ بادشاہ نے محسوس کیا کہ ہے تو وہ دیگر باندیوں ہی جیسی، اپنے نقش و نگار، رنگ روپ، قد کاٹھ میں، مگر تکبر کے باعث ناک بہت اونچی ہے اس کی۔ بادشاہ نے پوچھا، لڑکی، تمہاری قیمت اتنی زیادہ کیوں ہے؟ لڑکی بولی، اس لیے کہ میں اپنی ذہانت کے باعث دوسری لڑکیوں سے مختلف و ممتاز ہوں۔ اس کی اس بات سے بادشاہ بھڑک اٹھا اور کہنے لگا، میں تم سے کچھ سوال کروں گا، اگر تم نے جواب دے دیے تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا ورنہ قتل۔ خوبصورت ترین لباس، پاکیزہ اور بہترین خوشبو، دل پسند کھانا، سب سے آرام دہ بستر اور سب سے حسین شہر یا ملک کون سا ہے؟ لڑکی جواب دینے سے پہلے دربار میں موجود لوگوں سے مخاطب ہوئی، لو بھئی، میں تو چلی، تمہارا یہ محل، شہر اور ملک چھوڑ کر۔ میں تو لگی ہوں آزاد ہونے، اگلے چند لمحوں میں، لہٰذا میرا سامان، سواری اور دیگر زاد سفر لے آؤ۔ یعنی اگلے چند لمحوں میں ان سوالوں کے جواب دے لوں گی اور غلامی کی زندگی کا مزید ایک لمحہ برداشت کیے بغیر آزادی کے سانس لیتے ہوئے وقت ضائع کیے بغیر اپنے وطن روانہ ہو جاؤں گی۔ بولی، اب کیے گئے سوالات کے جواب سنو۔ بہترین لباس ایک تنگ دست، یعنی فقیر کی وہ اکلوتی قمیض ہے جس کے سوا اس کے پاس کچھ اور نہیں، اور جو گرمی، سردی اور ہر قسم کے موسم میں اس کے تن کو ڈھانپنے کے لیے کام آتی ہے۔ اور بہترین و پاکیزہ ترین خوشبو ماں کے بدن کی خوشبو ہے، خواہ وہ ماں بازار کے کسی حمام میں آگ جھونکنے والی ہی کیوں نہ ہو۔ اور بہترین و لذیذ ترین خوراک کھانا وہ ہے جو شدید بھوک میں میسر ہو، خواہ وہ باسی اور پرانی روٹی ہی کیوں نہ ہو، جس کی لذت اور قدر و قیمت اس کے بھوکے شخص سے زیادہ کوئی نہ جان سکے۔ اور آرام دہ پرسکون بستر وہ ہے جس پر تم اس حالت میں نیند لو کہ تمہارا دل، ذہن اور زمین مطمئن ہو، خواہ وہ ریت پر ہو یا معمولی چارپائی پر۔ لیکن اگر تم ظالم ہو یا غاصب ہو تو خواہ تمہارے نیچے سونے کا پلنگ بھی ہو، وہ تمہارے لیے کانٹوں کی سیج اور انگاروں کے بستر سے کم نہیں ہوگا۔ آخری سوال کا جواب دینے سے پہلے وہ ذہین خاتون دربار کے خارجی دروازے کی جانب بڑھی، گھوڑے پر سوار ہو کر محل سے، یعنی غلامی سے نکل کر آزادی کی فضاؤں میں داخل ہونے کی جلدی میں رہی کہ بادشاہ نے پکارا، آخری سوال کا جواب تو دیتی جاؤ کہ کون سا شہر اور ملک ہے جو سب سے زیادہ دل پسند ہے؟ لڑکی گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے باگیں تھامے پیچھے مڑ کر بولی، وہ آزاد وطن سب سے محبوب، دل پسند اور باعث عزت و شرف اور فخر ہے جس کے حکمران جاہل، گنوار اور ظالم اور نااہل نہ ہوں۔ گھوڑے کو ایڑی لگائی اور اپنی ذہانت اور حسن کلام و جواب کی بدولت غلامی کے طوق اتار کر آزادی کے سفر پر روانہ ہو گئی۔ کیا خوب حقیقت امر کرتے ہوئے کہ جاہل، ظالم، غاصب اور نااہل حکمرانوں کی حکومت اور اقتدار سے بڑھ کر ذلیل ترین غلامی کچھ اور نہیں، اور بدترین ملک بھی کوئی دوسرا نہیں۔ یہ حقیقت قدیم زمانے کی ایک لونڈی کو تو باور ہو گئی، جدید دور کے اباکرا دانشوروں اور ترقی و تہذیب یافتوں کو نامعلوم ہو سکی۔